السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ تقاضا تھا اور بار بار یہ تقاضا ہو رہا تھا ان کا کہ اسلام کا جو نظام میراث ہے اس کے اوپر ایک دو ویڈیو جو ہے مکمل بنا دیجیے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ اسلام کا نظام میراث جو ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ پہلے کام اس کو کر لیتے ہیں، پھر درس قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تو عزیز طالبات، اسلام کا نظام میراث، اسلام نے ہمارے سامنے میراث کا مکمل نظام سسٹم پیش کیا ہے جو نیچرل اور فطری نظام ہے۔ دین فطرت ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج سے بھی ہم آہنگ ہے، کیونکہ اسلام مال کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی تقسیم کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو اور سوسائٹی کے تمام افراد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس غرض کے لیے اس نے میت کے چھوڑے ہوئے مال کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے احکام دیے اور سخت تاکید فرمائی کہ ان کی پوری پابندی کی جائے۔ اس کی اہمیت بیان کی۔ اس سلسلے میں قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے جو عبوری مرحلے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا، جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ عبوری حکم تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ سورہ بقرہ میں یہ حکم جو ہے یہ دیا ہمیں، اور اس حکم کی تاکید کی اللہ نے۔ تو اس آیت میں والدین اور اقربا کے لیے جو وصیت کا حکم دیا گیا ہے وہ معروف کے تحت تھا، اور اس عبوری دور کے لیے تھا جبکہ اسلامی معاشرہ ابھی اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہ نساء میں نازل ہوا۔ اس حکم کے نزول کے لیے حالات سازگار ہونے سے پہلے یہ عارضی حکم نازل ہوا، عارضی طور پر حکم دیا گیا، اور اس سے دو فائدے پیش نظر تھے۔ ایک تو فوری طور پر ان حصے داروں کو حقوق کا ایک حد تک تحفظ جن کے حقوق عصبات کے ہاتھوں تلف ہو رہے تھے، اور دوسرے اس معروف کو اثر نو تازہ کرنا تھا جو شرفائے عرب میں زمانے قدیم سے معتبر تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جاہلیت کے گرد و غبار کے نیچے دب چلا تھا، تاکہ یہ معروف اس قانون کے لیے ذہنوں کو ہموار کر سکے جو اس باب میں نازل ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے متعلق فرمایا، اور یہ فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو۔ موت کا وقت قریب ہے اور اس نے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، تو وہ مال قریبی رشتہ داروں کو
کو वसीयत कर जाए, मारूफ के साथ वसीयत करके जाए। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर फरमाए हक्कन अलल मुत्तकीन। ये उसके माना हुए कि ये इस अबूर मुद्दत में हर मुसलमान पर जिसकी तामीर ज़रूरी है ये हुक्म दिया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अबूर दौर में के लिए ये हुक्म दे दिया और ये बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। लेकिन ये न समझें कि अबूरी दौर में ये जो हुक्म दिया गया था इसकी फिर कोई अहमियत ही नहीं, लेकिन वसीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखा है। जब मीरास का हुक्म आया है ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे उहद के बाद जब ये मसाइल आए, जब समाज में इसकी ज़रूरत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास के मसले को तफसील से बताया कुरान सूरह निसा के अंदर। तो उससे पहले पहले ये अबूरी हुक्म जो है सूरह बकरा में दिया गया, कि आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद ये सूरह नाजिल हुई है। तो अभी हुकूमत को उस तरह का इस्तेहकाम नहीं हुआ था, उसकी ज़रूरत नहीं थी उन मसाइल की, लेकिन अबूरी तौर पर ये हुक्म दे दिया गया, जिसके दो फ़ायदे मैंने अभी बताए कि दो फ़ायदे उसके पेश नज़र थे। लेकिन इसका हुक्म मनसूख किया गया कि अब वसीयत नहीं होगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की वसीयत करने के बाद अब वसीयत का अहकाम थोड़े नहीं, बाद में अरे के लिए तक़सीम मीरास के जब वरासत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, सूरह निसा में बयान किया है ग़ज़वे उहद के बाद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम वसीयत और अहकाम मीरास की तौज़ीह करते हुए ने दो कायदे बयान कर दिए। ये बयान किया कि ये अब कोई शख्स किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं कर सकता, यानी जिन रिश्तेदारों के हिस्से कुरान में मुकर्रर हैं। दूसरे ये कि वसीयत कुल जायदाद के अंदर सिर्फ एक तिहाई के हिस्से तक, एक तिहाई के हिस्से की हद तक की जा सकती है बस, यानी आदमी अपना कम से कम 2/3 माल छोड़ दे कि उसके मरने के बाद वह हस्ब कायदा उनके वारिसों में तकसीम हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया, लेकिन वसीयत को बाकी रखा। तो इसलिए वसीयत को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए कुरान ने जहाँ मीरास और फरूज जिनके हिस्से मुकर्रर किए हैं, तो वहाँ पर बाद वसीयतिन औ दैन कि वसीयत करके जाए। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि मैं ये जो है अपने वो तरका छोड़कर जाने वाला है वो अपने वसीयत लिख कर अपने तकिए के नीचे रखे, मालूम नहीं किस वक्त मौत आ जाए जिस। तो वसीयत की बड़ी ताकीद की गई, इसलिए कहा गया बाद वसीयतिन औ दैन कि जब उसका तरका तकसीम होगा तो जो उसने वसीयत की होगी और जो उसका कर्ज होगा उसको चुकाया जाएगा पहले, और उसकी जनाज़ तजहीज़ व तकफीन भी उसी के पैसे से, तरका तकसीम होने से पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन का कि जो अखराजात हैं वो भी निकाले जाएंगे। फिर उसका जो कर्ज है, अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो उस कर्ज को भी चुकाया जाएगा। तो कर्ज को पहले चुकाया जाएगा, ये भी सुन लीजिए, वसीयत को नाफिज करने से पहले पहले। लेकिन कुरान में वसीयत का तज़किरा पहले है, दैन का तज़किरा बाद में है। इसके अंदर हिकमत यह है कि दैन चूंकि उसके तो मुतालबा करने वाले आएंगे तो वर्षा जो है उसको उनको देने के लिए मजबूर होंगे। वसीयत का मतलब ये होता है कि जो वसीयत जिसके हक में की होगी वो तो कोई आएगा नहीं, कोई ये नहीं है, तो अंदर से उसका दाइया भी होगा कि नहीं होगा। इसलिए ताकीद के लिए, उसकी अहमियत के बयान करने के लिए कुरान ने उसको मुकद्दम किया है। हालांकि पहले दैन को, कर्जे को पहले अदा किया जाएगा और जो वसीयत है वो बाद में नाफिज की जाएगी। तो लेकिन वसीयत का ये है, इसलिए मिसाल के तौर पर अगर उसकी जिंदगी में उसके बेटे का इंतकाल हो गया और उसके बेटे पोते हैं, नन्हे नन्हे पोते हैं, तो उनके सिलसिले में उसको वसीयत करके जाना चाहिए। और अगर वसीयत नहीं करके गया है तो हमारे समाज में जो है ये होता है कि फिर उसके जो बेटे होते हैं, पोते, जो नन्हे नन्हे पोते हैं, उनको जो है कुछ नहीं दिया जाता। हालांकि ये बात नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपको सुनाता हूँ कि वाजिब वसीयत जो है 1365 हिजरी मुआफिक 1946 ईस्वी में वाजिब वसीयत के बारे में एक कानून सादिर हुआ जो दर्ज दैल अहकाम को मुतज़म्मिन है।
مصر کے اندر یہ قانون بنایا گیا تھا کہ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی مرنے والے بیٹے کی اولاد کے لیے وصیت نہیں کی تو اس کی فرا یعنی اس کی اگلی نسل کو اس قدر ترکے سے دیا جائے گا جو میت کے بیٹے کو ملتا، اگر وہ اس کی وفات کے وقت زندہ ہوتا، اور لازم ہے کہ یہ ثلث مال کی حد کے اندر ہو، بشرطے کہ یہ شرعاً وارث نہ بن رہی ہو، یعنی وہ اس کے پوتے ہیں، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جو وارث نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک ثلث کے اندر ہے وہ وصیت جو ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا بن رہی ہو، اور مرنے والا اسے کسی اور تصرف کے طریق سے فائدہ نہ پہنچا چکا ہو، اگر فائدہ تو پہنچا دیا ہے لیکن وہ اس حصے سے کم ہے جو اس کے بیٹے کو ملتا، تو باقی کا مال اسے دے دیا جائے گا۔ نمبر 2، انہیں یہ دینا وصیت باور کیا جائے گا، اور یہ بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد کے پہلے طبقے کے لیے خاص ہوگی، نیچے تک اور دیگر سب کے لیے وہ حاجب بن جائیں گے، اور ہر اصل کا حصہ اس کے فرع پر تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے تقسیم کا یہ عمل کسی نچلی نسل تک جا پہنچے۔ اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر مرنے والے نے کسی ایسے کے لیے وصیت کی تھی جس کے لیے یہ واجب ہے لیکن اس کے حصے سے زیادہ ہے، تو زیادہ جو ہے اس کی حیثیت اختیاری نہ کہ واجب، اختیاری وصیت کسی ہوگی، اور اگر کم کی تھی تو باقی مادہ بھی اسے دیا جائے، اور اگر بعض ایسوں کے لیے وصیت کی تھی لیکن بعض کے لیے نہیں تو انہیں بھی ان کے حصے کے بقدر دیا جائے گا۔ یہ سب قانون جو ہے بنایا گیا تھا، اور یہ مصر میں قانون صادر ہوا تھا۔ واجب وصیت نمبر 4 جو ہے، واجب وصیت جو اگرچہ میت نے نہ بھی کی ہو دیگر وصیتوں پر مقدم رکھی جائے گی، جو واجب مصیبت ہے اس کو وصیت ہے، تو مثلا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، ننے ہیں، تو اس کو کرنا چاہیے تھا، وصیت نہیں کر سکا ہے، تو وصیتوں پر دوسری وصیتوں اگر دوسری وصیتیں کر رکھی ہے تو پہلے اس کو مقدم رکھیں گے۔ اس کو اگر میت نے واجب الاستحقاق کے لیے وصیت نہیں کی اور ان کے غیر کے لیے کر رکھی تھی تو ترکے کے باقی ثلث سے انہیں ان کا حصہ دیا جائے گا اگر گنجائش ہو، ورنہ اس سے بھی اور ان کے غیر کے لیے جو وصیت کی تھی اس میں سے لے کر پورا کیا جائے گا۔ واجب وصیت پر مشتمل مسائل کے حل کا طریقہ یہی ہے۔ والد یا والدہ کی زندگی میں وفات پانے والے بیٹے کو زندہ فرض کیا جائے گا، اور اس کا ترکے میں جو حصہ بنتا ہے اسے علیحدہ کیا جائے، اور وہ اس واجب وصیت کی روح سے اس کی اولاد کو دے دیا جائے، اگر وہ ثلث مال کے مساوی یا اس سے کم ہو، اور اگر ثلث سے زائد ہے تو ثلث تک اسے لے جا کر اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ہر لڑکے کا حصہ 2 لڑکی کے حصوں کے بقدر ہو، 2 لڑکی کے بقدر ہو، اور باقی کا ترکہ دیگر حقیقی ورثہ پر ان کے شرعی حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وصیت کے سلسلے میں بہت بنیادی باتیں جو ہیں وہاں پر قانون کی حیثیت سے سامنے آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ بات آ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبوری وقت میں جو یہ ہدایت فرمائی تھی، تو اس ہدایت کے پیچھے 2 مقصد، 2 بڑے بڑے فائدے بھی تھے، اور یہ بھی فائدہ تھا کہ حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن وصیت تو بہر صورت وصیت کا حکم واقعی ہے، وصیت باقی ہے، اور یہ اسی لیے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میراث کی تفصیل بیان کی تو اس کے بیان کرتے حصوں کے تقسیم کرنے سے پہلے بتایا کہ بعد وصیت او دین، وصیت کو پہلے نافذ کیا جائے گا، اور پہلے قرضہ دیا جائے گا اس کے، اور قرضے سے پہلے جو اس کی تجہیز و تکفین میں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ترکے سے، پھر اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کا قرضہ ہوتا تھا تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کہہ دیتے کون ہے جو اس مجمع میں اس کی زکوٰۃ وہ قرضہ ادا کر دے گا، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور اگر نہیں تو پھر آپ ہٹ جاتے، تم لوگ پڑھا دو۔ بعد میں جب وسعت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے
تو میں اس کا قرض ادا کرنے کا جو ہے میں اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کو جو ہے قرضہ پہلے ادا کر دیا جائے گا، پھر وصیت نافذ کر دی جائے گی، اور وصیت اگر کر کے گیا ہے، جو واجب وصیت تھی نہیں کر کے گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے وصیت کر رکھی ہے، تو اس واجب وصیت کو جو اس کا لڑکا اس کی زندگی میں مرا ہے، اس کے بیٹی اس کی زندگی میں مری ہے، تو ان کے بچوں کو جو وصیت کرنی چاہیے تھی، یا بیٹے کے بیٹوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے تھی، نہ کر کے گیا ہے، تو اس کی وصیت کے اوپر اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس لیے میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے یہ بیان کی، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کی کہ وصیت کا حکم جو ہے بہت اہم ہے، یہ بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر وصیت کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے۔ اور مثلا پوتے نواسوں کا مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر وصیت کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو اس مسئلے کا حل اس میں یہاں نکل جائے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے بیان کیے وہاں اصول بتا دیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ جو قرآن کی مجید کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما، مردوں کے لیے ہے حصہ ہے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، ان کا حصہ مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور وصیت کی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ نے تم کو وصیت کرتا ہے تمہارے بچوں کے سلسلے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مذکر کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ یہاں پر معیار دیکھا ہے، جب دیکھیے تو معیار عورتوں کو بنایا ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گی کہ عورتوں کی زیادہ اہمیت ہے اس مسئلے میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ اس میں انصافی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، 5 قاعدے معلوم ہوئے اس سے، اس چھوٹی سی ایک آیت سے 5 قاعدے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، عورت ہو مرد ہو دونوں کو میراث میں حصہ ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا میراث کے اندر، لیکن اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ پر قرآن نازل ہوا تو پہلا اعلان یہ کر دیا گیا کہ عورتوں کو بھی، بلکہ عورتوں ہی کو معیار بنایا گیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر، ان کو جو ہے معیار بنا کر کے یہ کہا جائے۔ تو اور میراث عورتوں کے لیے بھی ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عورت میراث میں تقسیم ہوگی، جیسے زمانے جاہلیت میں عورت سوتیلی میں کیا ہوتی تھی، میراث میں تقسیم ہوا کرتی تھی، اس کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ بڑا لڑکا اگر اس سے شادی کرنا چاہتا اس پہ چادر ڈال دیتا، شادی کر لیتا، اگر نہیں کرنا چاہتا تو کوئی دوسرا بھائی اس کا کرنا چاہتا تو نئے مہر سے وہ کر لیتا تھا۔ لیکن اب کہہ دیا نہیں، مرد عورت دونوں کو جو ہے میراث ملے گی۔ اور میراث، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، میراث بہرحال تقسیم ہو، میراث بہرحال تقسیم ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ وراثت کا اطلاق ہر طرح کے مال پر ہو، چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ چوتھی بات کہ میراث کا حق انتقال کے بعد ہے،
انتقال سے پہلے نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار حصہ دار نہیں ہوگا، یعنی قریب کا رشتہ دار موجود ہے تو دور کا رشتہ دار حصہ دار نہیں ہوگا۔ یہیں پر آج جو ہے بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر جو ہے مزید دوسرے میں یہ ویڈیو بنائیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔